الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا، پھر اس کے بعد جنات نے اس کے ساتھ کیا کیا آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام حق نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن حکیم پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ ہی بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیتا ہوں۔ آج کل کے سائنس نے جو ترقی کی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سائنس آج تک اس بات کی کھوج نہیں لگا پائی کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے سائنس یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنات کا ذکر کیا تو ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے اور ہم اس بات پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ برے جنات کا نہیں بلکہ اچھے جنات کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہ جانے رات کو کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوں لیکن تھوڑی سی آہٹ پر بھی میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب دروازہ بجنے پر جاگ گیا اور دروازے کی جانب دیکھنے لگا، اور پھر اچانک دوسری بار دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا تو 12:21 ہو گئے تھے۔ دروازے پر کسی نے تیسری مرتبہ دستک دی اور پھر میرا نام بھی پکارا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، باہر دیکھا تو 2 اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں تھا۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا، جی فرمائیے۔ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے، اسی لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھوانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا نام کیا ہے، کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام احمد اور اس کا نام آفاق ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا، ان کو تو میں نہیں جانتا۔ پھر مولانا صاحب ان کے ساتھ چل دیے۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، اسی لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن وہ میری وجہ سے آہستہ آہستہ چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ بدل گیا، یعنی انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا، کیونکہ جس طرف وہ جا رہے تھے ادھر ایک بڑا سا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کھیلا کرتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو ادھر کی طرف ہے، ادھر تو میدان ہے جدھر آپ جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ ادھر لگایا ہے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ کر میری جانب دیکھ رہے تھے، جیسے کہ یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ بھی رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا، سنو بھائی، شادی ہے نا آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور مجھے اب تک کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے، جی ہاں، انتظام تو ہے، مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگے۔
تقریباً 10 منٹ مزید چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور تھوڑی دیر مزید چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے شلوار قمیص میں ملبوس ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو احمد جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ یہ دلہے کا باپ ہے اور ان کا نام سردار صاحب ہے۔ اس کے بعد سردار صاحب نے کہا کہ آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے تو سردار صاحب نے ایک شخص کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ دلہن کا باپ ہے، ان کا نام شرمک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی جانب مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی سے ہلایا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا تو کوئی انسان نہیں ہے تو اس نے کہا کہ او ہو تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اسے کچھ کہا، جس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر صاحب کو آتے دیکھا۔ نظر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان، شیر دل اور بہت سے ایسے لوگ ملے جنہیں میں جانا کرتا تھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا کہ واقعی یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نظر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے مختلف لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں دلہے کے والد آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی چلیں، اور پھر جا کر میں نے نکاح پڑھا دیا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھانے کے پیسے بھی دیے اور مجھے بہت اچھا کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد احمد اور آفاق جو مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے دوبارہ مجھے واپس میرے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر نماز فجر کا وقت قریب ہے تو پہلے نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگی تھی تو ہو سکتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی وقت خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگا تھا۔ پھر صبح کو میں گاؤں میں گیا اور وہاں ان لوگوں سے ملاقات کی جن کو میں رات میں اس شادی میں ملا تھا، اور ان سے رات کے واقعات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے نکلے تک نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے نکاح اور مٹھائی کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے واقعی میں ایک شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں نے جس شادی میں شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن ذات کا نکاح پڑھا تھا۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر بھی گئے اور مجھے واپس بھی چھوڑ کر گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک مولانا صاحب نے کیسے جنات کا نکاح کروایا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔